گھر کے اخراجات، اسکول کی فیسیں، بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، بچوں کے خرچے، گھر کا بجٹ، راشن، سودا، گروسری، کراکری گھر کی، اور گھر کے جو اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ ہر سال کپڑے بنانا، گرمیوں کے، سردیوں کے، اپنے بچوں کے، بہت سارے خرچے جو ہیں نا گھر کے ہوتے ہیں۔ صرف گھر کا راشن ڈلوانا ہی گھر کی مین ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ جو ہمارے پاکستان کے اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، تو ایسے بھی لوگ ہیں جو رات کو بھوکے سو جاتے ہیں، جنہیں ایک وقت کا مل رہا ہے، ایک وقت کا نہیں مل رہا۔ اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت طریقے چلایا ہوا ہے کہ ہم لوگ 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاتے ہیں، ہمارے اخراجات بھی پورے ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں پریشان ہو کر بھی، قرض لے کر بھی ہم اپنی مشکلوں کو آسانیوں بدل دیتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ ایسے کون سا کام کریں؟ اس سب چیز میں ہم ہاؤس وائف جو ہے نا وہ بہت سفر کرتی ہیں۔ ہم لوگ اس سب یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا، ان سب میں جو ذہنی سکون ہوتا ہے نا، وہ ہم ہاؤس وائف کا خراب ہوتا ہے۔ جیسے ہی ایک طرف سے شوہر پریشان ہوتا ہے اندر اندر، ویسے ہی بیوی بھی ویسے ہی اندر اندر پریشان ہوتی ہے، لیکن وہ اس سب پریشانی کو ایک دوسرے پر ظاہر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہر کوئی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پریشان ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے نا، جو ہماری پاکستانی ہاؤس وائف نے، خاص کر ہم لوگوں کو بہت احساس ہوتا ہے اپنے شوہروں کا، کہ ہمارے شوہر اکیلی جان کس طریقے سے جو ہے نا گھر کو چلائیں گے، اتنے سارے خرچے کس طریقے سے ہمارے شوہر جو ہے نا مینٹین کریں گے۔ تو پھر ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کا رائٹ ہینڈ بننے کے لیے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ یہی سوچتی ہیں کہ ایسا کوئی کام ہو، ایسی کوئی چیز بھی ہو جو جتنی محنت ہو ہم کریں گے، گھر میں رہتے ہوئے کریں گے، لیکن ہم جو ہے نا اپنے شوہروں کو سپورٹ کریں گے، ہم اپنے شوہروں پر جو ہے نا اس مہنگائی کا، اس پریشانی کا بوجھ آنے نہیں دیں گے۔ تو ایسا ہی ایک زبردست ولاگ آج آپ لوگوں کے لیے میں لے کے حاضر ہو چکی ہوں، کہ جو میری پیاری بہنیں ہیں جو گھروں میں پریشان ہوتی ہیں، جو گھر سے نہیں نکل سکتی، چھوٹے بچے ہیں، سسرال والے ہیں، گھر کے 100,000 کام کاج ہیں، یا ان کے پاس کوئی ایسا ہنر نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکل کے کام کرے، 100 مسائل ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو کس طریقے سے آپ ایسے کون سے کام کر سکتے ہیں جس سے کہ جو ہے نا آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے باعزت کما سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ ہوپ کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے زندگی گزارے ہوں۔ ہم سب ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں، ہم کہیں نہ کہیں اپنے شوہروں کے ساتھ بے حد محبت کرتی ہیں، لیکن ہم ظاہر نہیں کرتی۔ کہتے ہیں نا کہ ماروں گا تو صحیح پر مارنے نہیں دوں گا۔ تو وہی بات ہے، ہم لڑتے تو ہیں ان کے ساتھ کہ آپ یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، آپ نے اب گھر کا خرچ چلانا ہے، سنیں پورا مہینہ پڑا ہوا ہے، کس طریقے سے مہینہ گزرے گا۔ لیکن اس سب کے پیچھے ہم اپنے شوہروں سے ایک گہری محبت کرتے ہیں، جو کہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ماں تو مل جائے گی، لیکن بیویاں تو مل جائیں گی پر ماں نہیں ملے گی۔ میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کی جو اپنی ماں ہے، تو اگر آپ اس پر یہی فارمولا اپلائی کرے، خود سوچے نا بیٹھ کے اس بات کو، کہ آپ کو آپ کے ابو کو بھی تو بہت ساری بیویاں مل سکتی ہیں، لیکن آپ کے ابو نے بھی تو بہت خوبصورتی سے آپ کی ماں کا ساتھ دیا، تو آپ کا بھی چاہیے کہ آپ ماں کا ساتھ دیں۔ اس طریقے سے ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے معاشرے میں اس بات کو مانا نہیں جاتا۔ تو چلے اس بات کو چھوڑتے ہیں، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پہلے آپ لوگوں کو بتائی چلوں میں کہ میں ولاگ آج جو ہے نا شام میں نے شوٹ کیا تھا نارملی، کیونکہ بچوں کے لیے بنائی تھی اخنی پلاؤ، اور آپ کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ ویڈیو میں آپ دیکھتے جائیں، انشاءاللہ آپ لوگ کو ساری ہی ریسیپی جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گی۔ یہ بہت اخنی پلاؤ اسپیشل ہے، سب میں مشہور ہے، جب میں بناتی ہوں تو سب بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو چلے آئیں، آپ اخنی پلاؤ کی ریسیپی بھی دیکھتے جائیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ٹاپک کو بھی شیئر کرتے جائیں گے، ساتھ آپ کو بتا چلوں کس کس چیز کو جو ہے نا میں نے اس ٹاپک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اچھا، اخنی بنا لی تھی، اس کے بعد جو ہے نا بچوں کی ضد تھی کہ ہمیں چاکلیٹ آئس کریم بنا دے۔ کہتے ہیں ماں ہم جاتے ہیں اور آج جو ہے نا اپنی جیب خرچ سے آپ کے لیے دودھ لے کر آتے ہیں، حالانکہ دودھ گھر میں تھا، پر ان لوگوں کو ایک شوق تھا کہ ہم اپنی خرچ سے بنوائیں گے۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، آپ لوگ اپنی جیب خرچ رکھیں اپنے یوز کے لیے، اور میں آپ کو گھر سے بنا کے دیتی ہوں۔ پھر میں نے جناب آل پرس کے 2 ڈبے لیے، اپنے بچوں کے لیے چاکلیٹ کسٹرڈ بنائی، جس کی ریسیپی آپ آگے دیکھیں گے، اور پھر آئس کریم بنائی اور آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو چلے آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، کہ ٹاپک ہمارا آج کا یہی ہوگا کہ میری پیاری بہنیں جو گھر میں پریشان ہے۔ سب سے پہلی بات پریشانی یہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر ہمارے جو مشرقی شوہر ہوتے ہیں، پاکستانی شوہر، یہ ان لوگوں کو پسند نہیں ہوتا کہ ہماری بیویاں کمائیں، سب سے بڑی بات۔ اور دوسری بات، ان لوگوں کو یہی پسند نہیں ہوتا کہ ہماری بیویاں گھر سے باہر جائیں۔ اور تیسری بات، ان لوگوں کو یہ بھی پسند نہیں ہوتا کہ ہماری بیویاں گھر بیٹھے ہوئے بھی کمائیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ کیا کہیں گے؟ اوہو، شوہر نہیں کر رہا تبھی تو بیوی کر رہی ہے۔ اللہ کے بندو،
یہ مینٹیلٹی ہے ہمارے پاکستانی شوہروں کی. لیکن لوگوں کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ بھائی آج کل وہ دور نہیں رہا. آج کی عورت پلین چلا رہی ہے, آج کی عورت بہت کامیاب ہو چکی ہے, آج کی عورت تعلیم یافتہ ہے, آج کی عورت کو پتہ ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری جو مائیں دادیاں تھیں انہیں ہم سے زیادہ پتہ تھا, لیکن وہ باہر نہیں نکلی ہوئی تھی, انہوں نے تعلیم نہیں لی تھی اتنی. اب تعلیم اتنی عام ہو چکی ہے, آج کل جو ہے نا وہ تعلیم کا دور ہے, شعور کا دور ہے. اتنا شعور آج کل کی عورت میں آ چکا ہے کہ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے, گھر کو مینٹین کرتے ہوئے کام بھی کر سکتی ہے اور اپنے شوہر کو سپورٹ بھی کر سکتی ہے. بہت سے لوگ جو ہے نا اس بات میں آ کے الٹی سیدھی باتیں مارتے ہیں. وہ تو دیکھو شوہر کام کاج کری, شوہر گھر بیٹھ گیا. بھائی دیکھیں کوئی بھی شوہر گھر پہ نہیں بیٹھتا, سب شوہر محنت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جس طریقے سے بیوی کی محبت کسی کو نظر نہیں آتی, اسی طریقے سے شوہر کی محنت بھی کسی کو نظر نہیں آتی. گھر کے میں کہتی ہوں صرف راشن نہیں ہوتا, یہ ہمارے شوہر ہی تو ہیں جو بل پے کرتے ہیں, یہ ہمارے شوہر ہی تو ہیں جو بچوں کی فیسیں بھرتے ہیں, یہ ہمارے شوہر ہی تو ہیں جو ہمارے اخراجات کو اٹھا رہے ہوتے ہیں. آپ دن میں کتنے کام ہوتے ہیں, سوئیں دہی لے آئیں, انڈے لے آئیں, بریڈ لے آئیں, یہ لے آئیں, وہ ختم ہو گیا, یہ ختم ہو گیا. تو یہی سارے خرچے جو ہوتے ہیں ہمارے شوہر اٹھا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو اس سب چیزوں کو مطلب شوہر جو پریشان نہ ہو, اس میں میدان میں اترتی ہیں بیویاں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے یہ کرنا ہے نا کہ آپ نے, اگر آپ تو پڑھی لکھی ہیں اور آپ کو گھر سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں ہے, تو آپ گھر میں باعزت جو ہے نا سلائی کر سکتی ہیں. اگر آپ کو سلائی بھی نہیں, دیکھیں سلائی میں بہت کمائی ہے. لوگ کہتے ہیں نا تھک جاتے ہیں, کمر میں تکلیف ہوتی ہے, ٹھیک ہے بالکل ہوتی ہے, مانتی ہوں. لیکن سلائی اتنا زبردست کوئی وہ ہے نا, ہنر اللہ نے دیا ہے عورت کو. دیکھیں آپ کٹنگ کرنے بیٹھیں, آپ کو مزہ آئے گا, آپ کا وقت گزرے گا. اس کے بعد آپ سلائی کریں گی تو آپ کو مزید جستجو ہوگی کہ میں یہ ڈیزائن نہیں بناؤں, یہ ڈیزائن. سلائی میں کیا ہوتا ہے کہ نارملی اگر آپ کو سوٹ دیتا ہے, آپ کی صرف محنت ہوتی ہے اور دھاگا ہوتا ہے اور بجلی جو جاری ہوتی ہے مشین میں, لیکن آپ کو اس محنت کے کتنے پیسے ملتے ہیں. آج کا نارملی درجن لے بھی 500-600 700 روپے درجن نارمل سوٹ کے لے رہی ہے, اور 1000 روپے ہیوی سوٹ کے, اور درزی تو 1500 2000 3000 پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے. تو سلائی میں جو ہے نا آپ بہت اچھا ہے, آپ اپنے حالات روزمرہ کے بدل سکتی ہیں. اگر آپ روزانہ 1 سے 2 جوڑے بھی سیتی ہیں نا, تو 1000-1500 کی دہڑی آپ کی کہیں بھی نہیں جاتی. 1000 روپے تو آپ, اگر آپ 500 روپے بھی ایک جوڑے کا لیں گی تو آپ کا جو ہے نا 1000 روپے کما لیں گی. دیکھیں میں آپ لوگوں کو کوئی آن لائن کے مشورے نہیں دوں گی, کیونکہ میں ایز اے ہاؤس وائف میں خود بھی پڑھی لکھی ہوں. لیکن آج کل کے دور میں اتنے آن لائن اسکیمز ہو رہے ہیں نا, یہ آن لائن کام وہی لڑکیاں میرے حساب سے کر سکتی ہیں جن کے پیچھے تھوڑی یہ ہے کہ انہیں بتانے والا بندہ ہو. جیسے ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے نا, تو ہم لوگ جو ہے نا تھوڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور لوٹنے والا ہمیں لوٹ کے نکل جاتا ہے. ہاں آن لائن میں جو 2-3 کام ہیں بہت اچھے ہیں. جو ٹیچر آن ہے ایپ ہے, اس میں آپ جائیں, اپنی ڈگری کو لگائیں, سی وی وغیرہ آپ ان کی دیں, آپ انہیں انٹرویو دیں, آپ بچوں کو پڑھا سکتی ہیں. لیکن ہم ہاؤس وائف اس میں بھی مار کھا جاتی ہے. کہاں مار کھا جاتی ہے کہ ہم لوگوں وہ لوگ مانگتے ہیں 1 سے 2 گھنٹہ آپ کو عربی آنی چاہیے, آپ کو انگلش آنی چاہیے, آپ کو باہر ملک کے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے. اس میں پھر بعض عورتوں کو نہیں آتی ہے. اب ہر عورت تو اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے نا بھائی, ہر کسی کے اپنے گھر کے. آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں. آپ گھر کے باہر ایک شیٹ پر لکھ کے ٹیوشن سینٹر لکھ کے لگا دیں, اور نارمل سی اتنی زیادہ فیس نہ لیں. دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی آپ بہت ساری فیسیں لیں, اس سے کیا ہوگا کہ آج کل دیکھیں ہر کوئی مشکل حالاتوں میں پھنسا ہوا ہے. کوئی بھی آپ کو اتنی فیس نہیں دے سکے گا, افورڈ نہیں. آپ کوشش کریں ہر بچے کی 1000 فیس رکھیں, چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے. 1000 روپیز سے جو ہے نا آپ نے ہر بچوں کی فیس رکھنی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا محلہ ایسا ہے کہ لوگ نہیں دیں گے, تو آپ کامنلی 700-800, چھوٹے بچوں کے 500 اس طریقے سے چارج کریں. یقین کریں آپ کا ٹیوشن بچوں سے بھر جائے گا, کیونکہ آج کل ٹیوشن کی اتنی فیسیں ہو رہی ہیں نا کہ لوگ ٹیوشن افورڈ نہیں کر پا رہے. تو اگر آپ فیس کم رکھیں گی تو اس سے فائدہ آپ کو, کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ بچے آئیں گے. تو جیسے اگر آپ ایک بچے کو 2000-3000 میں پڑھاتی ہیں, اور آپ کے پاس 3 سے 4 بچے آ جائیں, زیادہ آ جائیں, تو وہ اچھا ہے نا, وہ زیادہ اچھا ہوگا آپ کے لیے. تو آپ کوشش کریں. اور اگر آپ قرآن پڑھی ہوئی ہیں, اسکول نہیں پڑھی, سے آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے, یا آپ قرآن کی حافظ ہیں, ایون آپ کو صرف ناظرہ بھی آتا ہے, تو آپ بچے گھر میں باہر بورڈ لگا دیں کہ یہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے. دیکھیے محلوں میں ٹیوشن والیاں, مدرسے والیاں بہت زیادہ جو ہے نا کم ہوتی ہیں. اگر آپ پڑھائیں گی تو آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور دوسری بات کیا ہوگا کہ آپ کو ایون کہ آپ قرآن پڑھانے کی بھی چارجز لوگ لے رہے ہیں, تو آپ بھی کوشش کریں 500 روپے فی بچہ آپ رکھیں قرآن پڑھانے میں, یا 300 روپے. اس طریقے سے آپ اپنے حساب سے اپنے بجٹ کو, اگر آپ 300 روپے ایک بچہ بھی دیتے ہیں, اور 10 بچے بھی ہیں, تو آپ مہینے کے 3-4 ہزار روپے کما لیں گی. اور ٹیوشن بھی ساتھ ساتھ بچوں کو پڑھائیں, مدرسہ بھی پڑھائیں ساتھ ساتھ. اگر آپ
کھانا پینا اچھا جانتی ہیں، کھانا پکانا، تو آپ کیٹرنگ کا کام بھی کر سکتی ہیں. آپ اپنے گھر کے باہر بورڈ لگا دیں یا آپ کچھ نہ کچھ مطلب بات چلا دیں کہ میں جو ہے نا پکاتی بھی ہوں. اگر آپ کو شادی وغیرہ کا پکوانا ہے تو آپ گھر کے آ کے پکا سکتی ہوں، یا میں آپ کو گھر سے پکا کے دے سکتی ہوں. یا آپ مطلب اگر آپ دیکھیے، اگر آپ کمانے پہ آ جائے نا، اگر عورت کچھ کرنے پہ آ جائے نا، اگر عورت ٹھان لے کے مجھے کچھ کرنا ہے تو بلیو می وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتی ہے. آپ کے پاس کھانے کا ہنر ہے، سلائی کا ہنر ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ کے پاس صرف تعلیم ہے، تو آپ بچوں کو پڑھا سکتی ہیں. آپ ٹیچنگ کی جاب بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کو گھر سے اجازت ہے. یہ میرا ولاگ ہی ان بہنوں کے لیے جنہیں گھر سے اجازت نہیں ہے نکلنے کی اور گھر میں رہتے ہوئے کر سکتی ہیں. تو یہ وہ سارے کام ہیں جو آپ پارلر کا کام سیکھ سکتی ہیں. یقین کریں پارلر کے کام پہ تھوڑی محنت ہے، 1 آدھ سال آپ کا جائے گا، ایفرٹ لگے گی، تھوڑا بہت پیسہ بھی لگے گا، لیکن کوشش کریں کہ آپ پارلر کا کام بھی سیکھ سکتی ہیں. آپ گھر میں بیٹھ کے اپنا پارلر چلائیں، باعزت کمائیں. یقین کریں جو الٹی سیدھی حرکتیں لڑکیاں کر لیتی ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی ایسی مینٹیلٹی لوگوں کی بن گئی ہے کہ پارلر والی لڑکیوں کے اچھے حالات نہیں ہوتے، یہ وہ سب باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا ہم لوگوں نے جو ہے نا اس ذہنیت کو بدلنا ہے. اپنے گھر میں پارلر سے پارلر کا کام سیکھ لیں، اس کے بعد محلے میں آپ بورڈ وغیرہ لگا لیں کہ یہ بھائی ہمارے اپنے بیوٹی پارلر کا کوئی بھی نام لگ دیں اور آپ پارلر چلا سکتی ہیں. اگر آپ دلہن کو ایک دلہن بھی دن میں تیار کریں نا اور آپ 10,000 روپیز بھی چارج کریں تو آپ کے مہینے میں لاکھ 2 لاکھ تو کہیں بھی نہیں گیا. اگر مہینے میں آپ 8-10 دلہنیں بھی تیار کرتی ہیں تو آپ لاکھ روپے آرام سے کما لیں گی. تو آپ کوشش کریں کہ آپ پارلر کا کام ضرور سیکھیں. اچھا سلائی میں بھی محنت ہے، پڑھائی میں بھی محنت ہے، پارلر میں بھی محنت ہے، لیکن پارلر میں اتنی محنت نہیں جتنی زیادہ سلائی اور پڑھانے بچوں کو دماغ خرچ اور محنت ہوتی ہے. تو کوشش کریں گھر میں رہتے ہوئے باعزت اگر آپ کام کرنا چاہتی ہیں تو آپ پارلر کا کام سیکھ لیں. آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی بے ہمت ہو کر نہ بیٹھے کہ نہیں مجھ سے تو نہیں ہوگا. میں نے تو کبھی کسی کو میک اپ دیکھے، میں یوٹیوب پڑھائی، مجھے یوٹیوب کا ککھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن الحمدللہ اب یوٹیوب پر میں اتنی ہو گئی ہوں کہ میں لوگوں کو سمجھاتی ہوں، لوگوں کے چینل چیک کرتی ہوں، لوگوں کو اچھے مشورے دیتی ہوں. میری وجہ سے الحمدللہ کتنے ہی چینل جو ہے نا لوگوں کے چل گئے ہیں، رن ہو گئے ہیں. تو اگر آپ کو بھی کس قسم کی محنت چاہیے تو آپ آئیں، آپ کا میں چینل چیک کروں گی، آپ کی پریشانی کو حل کروں گی اور جتنی ہو سکے گی آپ کی ہیلپ بھی کر دوں گی جتنا مجھ سے ہو سکے. تو بس اس ویڈیو کے جو ہے نا مجھے یہی تھا متوسط کہ آپ لوگوں کو میں جو میری پیاری بہنیں ہیں گھر میں رہتے ہوئے پریشان ہے، دیکھیے پتہ تو سب کو ہوتا ہے کہ سلائی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن کرنے والا بندہ بھی تو ہونا چاہیے نا. ہمت کریں، اٹھیں، آج ہی اٹھیں. آپ دیکھیں محنت کریں. یوٹیوب پر میں 5-6-7 مہینے کی محنت کر رہی ہوں، لیکن ابھی بھی میں نے اس سے کچھ بھی کمایا نہیں. کماؤں گی انشاءاللہ، کامیاب بھی ہوں گی، لاکھوں روپے کماؤں گی، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. آج میں نے یوٹیوب کو اپنا وقت دیا تو کل یوسف بھی مجھے کچھ نہ کچھ دے گا. تو اگر آج آپ تھوڑی سی محنت کر کے سلائی کڑھائی یا پارلر کا کام سیکھ لیتی ہیں تو یقین کریں کل جا کے آپ کو یہ بہت پیسے دینے والا ہے. آپ کا مستقبل جو ہے وہ سنورنے والا ہے. تو اگر آپ کو ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آپ کے سبسکرائب کرنے سے مجھے بے حد خوشی ملتی ہے. لیتی ہوں آپ سے زیادہ رکھیے گا اپنا خیال. نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں. دیکھیں اللہ سے مانگیں، لوگوں کے آگے رونا چھوڑ دیں. اللہ سے مدد مانگیں، بلیو می مدد ضرور آئے گی. اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے. اپنے درود شریف اور استغفار پڑھتے رہیں. جناب چاکلیٹ آئس کریم بہت زبردستی بن کے ہو گئی تھی تیار، اور بلیو می اس کا جو ٹیسٹ تھا نا وہ کسی باہر کی ہوٹل کی آئس کریم سے کم نہیں تھا، اور وہ یہ گھر کی تھی، آرگینک تھی، مزے کی تھی، صاف صفائی ہائیجینک بھی ساتھ ساتھ تھی. تو لیتی ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.